بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کے سبب انجام نہیں دے سکتا اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بہت ہی اہمیت اور فضیلت پر مبنی ہے کہ فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف کر لیتا ہے اور اعتکاف کی وجہ سے دوسرے وہ نیکیوں کے کام جنہیں ایک عام آدمی جو اعتکاف کے باہر رہ کر کے کر سکتا ہے اس کو جو ثواب ملتا ہے اور معتکف آدمی وہ نیکیاں نہیں کر سکتا تو فرمایا اللہ اس کو وہ نیکیاں کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا، یہ اس کی عیادت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، یہ اس کی تعزیت نہیں کر سکتا، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کے کفن دفن میں شریک نہیں ہو سکتا، تو فرمایا کہ ان تمام کام کے کرنے والے کو جتنا بدلہ ملتا ہے معتکف آدمی کو اللہ اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود ان تمام چیزوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہان سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہے۔ یہ حدیث بھی اپنے اہمیت اور عظمت کے اعتبار سے بہت زبردست ہے کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے، ایک دن کا اللہ کی رضا کی خاطر اور نیت میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا چاہتا ہو، اللہ کے لیے وہ اعتکاف کرتا ہے تو فرمایا اللہ اس ایک دن کے بدلے اس کو یہ انعام دیتے ہیں کہ جہنم سے اور اس آدمی کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے ہیں جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے برابر ہے، اتنا فاصلہ 3 دفعہ ہو جائے، اللہ اتنی دوری اور اتنا بعد فرما دیتے ہیں جہنم اور اس بندے کے درمیان۔ مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا جس نے اللہ کی رضا کے خاطر اور اس کی پوری رعایات کے ساتھ اعتکاف کیا تو ایسا ہے گویا اس آدمی کا جہنم میں جانا ہی محال ہو گیا، وہ جہنم جا ہی نہیں سکتا۔ اور آخری حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اور اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب ایک آدمی حج اور عمرے کے لیے جائے، حج کے لیے الگ جائے، عمرے کے لیے الگ جائے، اب جانے میں آنے میں جتنا خرچہ، وہاں کی رہائش کا جتنا خرچہ، اور پھر بھی اب یہ نہیں معلوم ہے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اخراجات برداشت کر لیے، مشقتیں برداشت کر لی، سب کچھ کرنے کے بعد اب یہ یقین نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا، میرا عمرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا یا نہیں ہو گیا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اپنی نیت پر، اعمال کے ذوق پر اور اس میں ریاکاری اور دکھلاوے پر اس کا فیصلہ ہوگا، مگر جس نے اللہ کی رضا کے خاطر اعتکاف کیا رمضان کے آخری 10 دنوں کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا مقبول ثواب دے دیں گے۔ یہ چھوٹا سودا ہے اور سستا سودا ہے۔ اگر ہمارے ہاں مجبوری یہ ہے، ہماری کچھ مجبوریاں اور کچھ پریشانیاں وہ یہ ہیں کہ بھائی ہمیں کاروبار روک رہا، ہمیں دکان روک رہی، ہمیں کارخانہ روک رہا، اور کہیں جو ہے کسی کو ملازمت روک رہی، اور نہیں ہو تو بہت سے لوگوں کو عید کی تیاریاں روک رہی۔ ہاں، عید کی تیاریوں کے کوئی جو بھی دل کے اندر چاہتے ہیں وہ کوئی رہ نہ جائے، ہر چیز بازاروں میں جا کر کے مخلوط ماحول میں عورتوں کے ساتھ اور چہرے نظر کی بھی بد نظری ہو رہی اور جسم بھی محفوظ نہیں، دل کے خیالات محفوظ نہیں،
اور صرف عید کی تیاریوں میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مٹر گشتیاں باقی رہیں اور ہم کسی طریقے سے اپنی جتنی امیدیں جتنی چاہتے ہیں عید کی تیاریوں میں ساری صرف کر لیں، کوئی امید باقی نہ رہ جائے۔ اس کی وجہ سے ہم جو ہے اعتکاف نہیں کر پاتے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر کوئی آدمی آپ کو صدر وزیر اعظم کہہ دے کہ آپ کو ہم اپنے گھر میں اور اپنے ایوان خانے میں 5 دن 10 دن آپ کو مہمان کے طور پر رکھنے چاہتے ہیں اور آپ کو دعوت ہے، انسان وہاں جاتا بھی ہے اور عزت افزائی محسوس کرتا ہے کہ میری عزت ہے، میرا مقام ہے، مجھے عزت دی گئی ہے۔ جو احکم الحاکمین، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہاں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے گھر پر آ کر کے 10 دن پڑا رہنا کوئی عزت اور قابل فخر بات نہیں ہے کیا؟ ہاں، یہ ہماری نظر اور سوچ اور فکر کا دوہرا پن ہے۔ ہم دنیاوی عزت کو تو عزت سمجھیں مگر اللہ کے گھر پہ بیٹھنے کو عزت اور قابل فخر نہ سمجھیں۔ ہاں، یہ ہماری کم ظرفی، کم نظری، ہماری ہی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو قابل عزت نہیں سمجھے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے موقع دیا، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے تمام چیزیں مہیا کی ہوئی ہیں، اور تقریباً کارخانوں کے کام ہو، فیکٹریوں کے کام ہو، یہ آخری مراحل میں ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، اللہ نے رمضان آخرت کمانے کا سیزن دیا اور مارکیٹ والوں نے اس کو دنیا کمانے کا سیزن سمجھا۔ احساس کی بات ہے، کوئی دنیا کو کمانے کا سیزن سمجھ رہا، کوئی آخرت کمانے کا سیزن سمجھ رہا۔ اب اللہ نے ہمیں جس کی توفیق دے دی ہم وہی عمل کر سکتے ہیں، مگر ہم کوشش کریں کہ جہاں ہمارا نوجوان طبقہ بالکل ہی ابتدائی نوجوان طبقہ 15 سال 16 سال 14 سال 17 سال کے بچے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، عزت کی بات ہے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو بٹھایا جائے، ان کو موقع دیا جائے تاکہ یہ اعتکاف کرنے والے بن جائیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ طبقہ جو سنجیدہ مزاج ہے، جس کی عمر 30 ہے، جس کی عمر 35 اور 40 ہے، جس کے اندر ایک سمجھداری ہے، اللہ کے گھر کی عظمت ہے، تقدس ہے، جس طرح وہ عبادت کے لیے بیٹھ کر کے جس ماحول میں عبادت کرے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اللہ کے گھر کے تقدس کی حفاظت کرے گا، وہ اصل معیار ہے، وہ چاہیے۔ اس کی کمی ہے، اس کی کمی کو دور کرنا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارا ہر طبقہ، چاہے وہ ادھیڑ عمر ہو، چاہے وہ سفید ریش ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، ہمارے لیے ہر طبقہ قابل عزت اور قابل فخر ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم بھی ہر آدمی کہ ہم کوشش کر کے ترتیب بنا کر کے اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔